دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام نے عورتوں پر احسان کیا ہے، عورتوں کو مکرم بنایا ہے۔ دین اسلام نے عورتوں کا جو خیال کیا وہ کسی دین نے، کسی دھرم نے عورتوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ آج جو کہا جاتا ہے، لوگ جو کہتے ہیں دین اسلام کے بارے میں کہ دین اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کو پامال کیے جاتے ہیں، 100% غلط ہے۔ دین اسلام کے اندر یہ ہے کہ عورت گھر بیٹھی رہے گی، باہر نہیں جانا ہے۔ شوہر پر ذمہ ہے کہ وہ کما کر کے لائے اور عورت کو کھلائے۔ عورت اگر کمانا چاہے تو پردے کے ساتھ گھر کے اندر یا باہر بھی ہو، جہاں ان پر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، وہیں وہ جا سکتی ہے کمانے کے لیے۔ اس کے علاوہ غلط طریقے سے جو آج لوگوں نے، دوسرے اقوام نے، دوسرے مذاہب نے عورتوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ کہہ کر کے کہ عورتوں کے مقام کو ہم اوپر کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے عورتوں کے مقام کو نیچے کر دیا ہے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر ریپ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جو زنا ہو رہا ہے، لوگ بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھیں گے، چاہے اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، بہت سارے ملکوں میں عورتیں اپنے معاش کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے 2 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے اپنی عزت برباد کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر میرے زمانے خلافت میں ایک جانور بھی بھوکا مر جاتا ہے تو عمر اس کا مسئول ہوگا، اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اور آج عورتیں اپنی عزت و عصمت کو بیچ کر کے 2 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے اپنی عزت و عصمت کو بیچ رہی ہے۔ یہ عورتوں کا حقوق ہے نہیں۔ ہندو دھرم کے اندر یہ تھا کچھ سالوں پہلے، اور انگریز کے خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اس نے اس فتنے کو ختم کیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان شادی شدہ انسان اگر مرتا تھا تو اس کی بیوی کو زندہ اس کے ساتھ جلا دیتے تھے۔ لیکن اور آپ زمانے جاہلیت کو پڑھ لیں، جس وقت ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، اس وقت کی عورتوں کا آپ حال دیکھ لیں۔ جو لونڈیاں ہوتی تھی ان کے مالک انہیں بھیجتے تھے، جاؤ زنا کروا کر کے پیسے کما کر کے لاؤ۔ اسلام نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے، اسلام نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ واضح انداز میں اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے وہ کسی دھرم نے نہیں دیا ہے۔